غیر مسلم جا رہا ہے تیرتھ پہ، مسلمان جا رہا ہے حج کرنے کے لیے پیدل، لیکن دونوں کے جانے کا فرق دکھا رہا ہوں کون اپنے دھرم کا پکا ہے، کس کے پاس اخلاق ہے، کس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ ایک جا رہا ہے غیر مسلم، وہ بھی جا رہا ہے تیرتھ پہ جا رہا ہے، دیوی دیوتا کے درشن کو جا رہا ہے، اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان جا رہا حج پہ جا رہا ہے، لیکن دونوں کے چلنے کا فرق ہے۔ ایک تو پیدل چل رہا ہے، دوسرا سر کے بل چل رہا ہے۔ جو سر کے بل چل رہا وہ غیر مسلم ہے، جو پاؤں کے بل چل رہا یہ مسلمان ہے۔ مسلمان نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس پاؤں موجود ہے تو سر کے بل چل کر کے کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ میں نے دل اس دیوتی کو دے دیا ہے، میں نے دل اس دیوتا کو دے دیا ہے، جب سے میں نے یہ دل اس دیوتا کو دیا ہے، اس دیوی کو دیا ہے، میں پیر سے نہیں سر کے بل چل کر کے آتا ہوں۔ دوسرا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کے یہاں خانقاہ ہوتی ہے اور غیر مسلموں کے یہاں آشرم ہوتا تھا۔ مسلمان کے یہاں خانقاہ، غیر مسلموں کے یہاں آشرم۔ خانقاہ میں پیر مرید ہوا کرتے تھے اور وہاں جوگی اور سنت ہوا کرتے تھے۔ دونوں کا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان نے کیا کھویا؟ حکومت چلی گئی۔ انہوں نے کیا پایا؟ حکومت آ گئی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کی خانقاہ میں لکھا ہوا ہے بورڈ میں کھانے کے وقت میں آنا منع ہے، اور آشرم میں لکھا ہوا ہے 24 گھنٹہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک راجہ بھیس بدل کر کے خانقاہ کے پاس آیا، دیکھے مسلمان کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے وقت میں آنا منع ہے۔ جیسے ہی بادشاہ اندر گھسنا چاہا، اس کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیا گیا۔ اس بادشاہ نے کہہ دیا جب مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اب حکومت نکل جائے گی۔ وہ آشرم میں سیدھا بھیس بدل کر کے آیا، کھانے کا وقت تھا، کھانا تقسیم ہو رہا تھا، تو وہ لائن سے لگ گیا کھانا لینے کے لیے۔ ایک آدمی نے، آشرم کے آدمی نے دیکھا، اس کو لائن سے ہٹایا، کہا تم کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پردیسی ہو، سامنے سے پہلے کھانا لے لو۔ سب کو کھانا مل رہا تھا 1 روٹی میں، اور اس کو کھانا 2 روٹی میں ملا۔ تو یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا پہلے اس کی وجہ بتائیے، میں لائن سے لگا ہوا تھا، آپ نے لائن سے ہم کو ہٹا کر کے پہلے کھانا کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ تم پردیسی ہو، ہمارے مہمان ہو، اس لیے تم کو لائن میں لگنے نہیں دیا، پہلے کھانا دلایا۔ کہا کہ سب کو آپ نے 1 روٹی دیا، مجھے 2 روٹی کیوں دیا؟ کہا ہم 1 روٹی تو کتا کو بھی دیتے ہیں، تم تو ہمارے مہمان ہو اس لیے 1 روٹی دیا، تم انسان ہو اس لیے ڈبل روٹی دیا۔ راجا کو محسوس ہو گیا اب ان کی سرکار بننے والی ہے، ان کی سرکار جانے والی ہے۔ اخلاق سے سرکار آتی ہے اور اخلاق گئی سرکار چلی جاتی ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، کہ 99 آدمی کشتی میں سوار ہیں مسلمان، اس میں ایک غیر مسلم کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب بیچ مجدھار میں کشتی آئی تو ڈگمگانے لگی۔ اب مسلمانوں نے تانا مارا کہ اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، اس منحوس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ خدا کا دشمن بیٹھ گیا، کشتی ڈوب رہی ہے، وہ بیچارہ رونے لگا، خاموش ہے، کچھ نہیں بولتا۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ مصیبت کے وقت میں یہ مسلمان اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، یہ تم کو تانا مار رہا ہے۔ ان مسلمانوں سے پوچھو کہ اگر میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی، میں تو سنگل ہوں، اگر تم خدا کے دوست ہو، 99 کی تعداد تمہاری ہے، تو کشتی تمہاری وجہ سے پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان، اپنے من کی سب کرے وہ کیسا انسان، وہ کیسا انسان۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی ہی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ اپنے اعمال بد پہ ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ
تیری عنایت نہیں، آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، اخلاق سے جئیں گے، اخلاق سے مریں گے انشاءاللہ، دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بھیک کا کٹورا لے کر کے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک مانگ رہا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو فٹ بال کھیل لے؟ بولا کہ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا پردادا انٹرنیشنل فقیر تھا، یہ خاندانی پیشہ ہے، شرم کس بات؟ ایک آدمی بھیگ دینے کے لیے جب آیا تو سر گاڑ کر کے بھیگ دے رہا ہے۔ اس آدمی نے ہاتھ پکڑا، میں بھیکاری سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، سر جھکا کر کے مجھے بھیک مانگنی چاہیے، آپ تو بھیگ دینے والے ہو، سر گاڑ کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اللہ اپنی عظمت ہم سب کے دل میں ایسی پیدا فرمائے۔ اس نے کیا جواب دیا آپ کو سن کر کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی، میں سر جھکا کر کے تم کو بھیک اس لیے دے رہا تھا کہ اللہ نے بھیک کا کٹورا لے کر کے سڑک پر تمہیں باندھ میں کھڑا کیا اور تمہارے بھیک کا سامان پیسہ پہلے میری جیب میں دے دیا، میرا راستہ بدل رہا تھا، خدا نے ادھر بھیج دیا، خدا کا دیا ہوا پیسہ تمہیں دے رہا ہوں، اسی کی توفیق سے دے رہا ہوں، سب کمال اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا اس لیے سر جھکا کر کے بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن رے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ چکی چل رہی تھی، بھکا کا آٹا نکل رہا تھا، ابھی بھکا کا ٹائم چل رہا ہے، جو لوگ بھکا کھا رہے ہیں وہ دھکا زیادہ کھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا 3 آدمی کو یہاں پر دھکا کھاتے ہوئے کہ سیدھے پہاڑ سے نیچے اترنا پڑتا ہے، 3 جھگڑا تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا۔ تو بھکے کا آٹا نکالا جا رہا تھا چکی سے، باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے، باپ رو رہا۔ تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ بیٹے نے کہا ابا حضور، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا جب چکی چل رہی تھی، چاول اندر جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، تو مجھے اپنی موت یاد آ گئی کہ یہ دنیا بھی چکی ہے، 2 پارٹ آسمان و زمین ہے، دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے مٹی میں مل جائے گا، مجھے اپنی موت یاد آ گئی اس لیے رو رہا تھا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور آپ کا رونا صحیح، ہمارا ہنسنا صحیح ہے، آپ نے آٹے کو دیکھا، دانے کو دیکھا، موت یاد آ گئی، رونے لگے۔ آپ نے قلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے، جو دانا قلے سے سڑ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ اور ایشور کی رسی پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، 2 پاٹن کے بیچ میں، 2 پاٹن کے بیچ میں، ثابت بچا نہ کوئی، ثابت بچا نہ کوئی، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے۔ کشتی نوح کو جودی سے لگایا تو نے، نیل میں
غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے، آج ادنا یہ ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل، آگ گل ہو گئی جب ڈال گئے اس میں خلیل، کس سے فریاد کرے تیرے سوا رب جلیل، تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل، تو ہی مظلوموں کا جا کو رکھے سائیاں، مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہوئے، سب جگ بیری ہوئے۔ پیغام ختم ہو گیا، اور آپ سے ایک وعدہ لینا ہے کہ بازار روز جائیں گے اور مسجد کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خیر، ہمارے ساتھ سیدھا رانچی جانے والے لوگ ہیں، ابھی تک بیدار نہیں ہوئے ہیں، ایک پیغام ختم ہو گیا، دوسرا پیغام نبی کی سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے، اور جو فریاد میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے، مسلمان کہاں پہنچ گیا نبی کی سنت کو چھوڑ کر۔ نبی کی سنت کو پکڑتا تو عزت ملتی، نبی کی سنت کو چھوڑا مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا۔ پیغام بڑا خوبصورت ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ لکھنؤ بغل میں اتر پردیش کی راجدھانی ہے، وہاں پر مسلمان بیٹھے سر جوڑ کر کے یہ سوچنے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے، تو مسلمانوں نے کیا فیصلہ لیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ خون کے آنسو روئیں گے جو بات انہوں نے فیصلے میں کہی۔ مسلمانوں نے خود کہا، مسلمانوں کو ترقی اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ نہیں رہا ہے، جس دن اسلام کو مسلمان چھوڑ دے گا اسی دن ترقی ہوگی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تھانہ بھون اتر پردیش میں ہے، ایک انگریز آیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو بغل میں ایک مسلمان کھڑا تھا، وہ بولا کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، پہلے سے 10 بدماش موجود ہیں، تمہارا 11واں نمبر ہوگا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رامپور اتر پردیش میں ہے، مقرر کھڑا ہوا خطاب کرنے کے لیے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع سے، اس نے کہہ دیا کہ اسلام بیوہ ہو گیا، اسلام کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اسلام بیوہ عورت کی طرح ہو گیا۔ حضرت تھانوی کھڑے ہوئے، اسلام بیوہ نہیں ہوا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم لوگ اسلام کے بغیر بیوہ ہو۔ کلکتہ جانتے ہیں آپ، جہاں ہاوڑا بریج ہے، یہاں ایک آدمی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا، حضرت داڑھی پر مت بیان کیجئے گا، داڑھی پر تقریر مت کیجئے گا، داڑھی سنت نہیں ہے، میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ حضرت کا سر چکرا گیا، کتنی مضبوط دلیل ہے؟ کہا کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک نمبر کا جاہل ہی نہیں ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہوا تھا داڑھی نہیں تھی، داڑھی سنت نہیں ہے، تو بچہ جب پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسلام قبول کر لیجئے، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ انہوں نے کتنی بڑی بات کہی، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ چہرے سے لگتے ہو مسلمان، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، داڑھی سے لگتے ہو مسلمان، آپ کا کپڑا اسلامی ہے، کپڑے سے مسلمان لگتے ہو، آپ کا بال فیشن والا نہیں ہے، بال سے آپ مسلمان لگتے ہو، لیکن میں اسلام قبول اس لیے نہیں کروں گا کہ 90% مسلمان ہندوستان کا مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ،
मुसीबत आने वाली है, मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, खतरे में है तेरे मजहब की शान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछिएगा, दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। हर सुन्नत को अल्लाह ताला जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो घबरा गया था जब आ रहा था तो देखा कि सारा जलसा तो मेले में है, लेकिन अब महसूस हुआ कि जलसा तो यहाँ है। देखिए, जो जलसे में लोग हैं ये जलसा सुनने के लिए आते हैं, जो मेले में हैं वो जलसा देखने के लिए आते हैं। देखने वाले को मेला मुबारक, सुनने वाले को जलसा मुबारक। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दुआ करता हूँ आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए कि अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। इमाम बुखारी की एक किताब है हदीस में, उसका नाम है सही बुखारी। उन्होंने ये किताब कितने उस्ताद से हासिल किया? 11,080 उस्ताद से हासिल किया। अब यहां पर उस्ताद कितने हैं? 11,080, और हासिल करने वाला एक आदमी। एक आदमी 11,080 उस्ताद के पास गया इल्म हासिल करने के लिए। अच्छा, इमाम बुखारी के शागिर्द कितने? आपको सुनकर के हैरत होगी। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं जिन्होंने इमाम बुखारी से इल्म हासिल किया 90,000। अब गौर कीजिए, 90,000 लोगों ने एक आदमी से इल्म हासिल किया, 90,000। और बुखारी को हदीस कितनी याद थी? तो लिखा 6 लाख हदीस याद थी। कुरान में आयत कितनी है? 6,666 आयत है। और इमाम बुखारी को हदीस कितनी याद थी? 6 लाख। 6 लाख हदीस से छांट करके उन्होंने, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जो हदीस जमा किया उसकी तादाद कितनी है? 7,275। 7,275 हदीस 6 लाख से निकाल करके इमाम बुखारी ने किताब में जमा किया। अब मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। इल्म को बचाने के लिए इमाम बुखारी ने, इल्म को बदनाम होने से बचाने के लिए इमाम बुखारी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे। और मैं आपको ये पैगाम इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि आप अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं, एहसान करते हैं, आपका बच्चा याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बाल बच्चा आपका भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, बाल बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए कि आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। इमाम बुखारी कश्ती में है, अशरफी की थैली साथ में है, सोने का सिक्का साथ में है, अशरफी की थैली है साथ में है। एक चोर ने देख लिया, उसकी नीयत में खोट, उसने ऐलान कर दिया कि मेरी थैली चोरी होगी, मेरी थैली चोरी होगी। सारे मुसाफिर को चेक किया जाए, चोर बोले शोर से, चोर मचाए शोर। उसने शोर मचाया कि कश्ती में मेरी थैली गुम हो गई, तलाश की जाए।
تو اس کے بعد ایک ایک کر کے تلاشی لی جا رہی ہے. وہی آدمی کھڑا ہو کر کے، جس چور نے شور مچایا وہی سب کی تلاشی لے رہا. تو امام بخاری کے پاس آیا کہ دکھائیے تھیلی آپ کے پاس ہے. تو کہا کہ مجھ کو چیک کرو، تھیلی نہیں ملی. جب کشتی سے لوگ اتر گئے، سب لوگ چلے گئے، امام بخاری بھی جا رہے ہیں، تو پیچھے لگ گیا. حضرت میری تو نیت میں فطور آ گیا تھا، میں ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا آپ کی تھیلی سے. آپ کے ہاتھ میں نے تھیلی دیکھی ہے ناؤ میں، کشتی میں، لیکن جب آپ اترے تلاشی ہوئی تو تھیلی نہیں ملی. وہ تھیلی کیا ہو گئی؟ کہ میں نے دریا میں ڈال دی. کہ توبہ توبہ، اتنا پیسہ سونے کا سکہ آپ نے دریا میں ڈال دیا. تو امام بخاری نے کہا کہ اگر میں دریا میں نہیں ڈالتا تو تمہاری چالاکی سے میرا علم بدنام ہو جاتا. میں سارے جہان کو قربان کر سکتا تھا لیکن اپنے علم کو بدنام ہونے نہیں دیتا. اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اے خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو. اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو. انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو. کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو. ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو. بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے کنے بے روح جلا دو کہ دبا دو. خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے انشاءاللہ. کھلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے رہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بڑا خوبصورت پیغام. آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. محبت کا ایک جھٹکا لگے گا، یہ بھی انشاءاللہ پار ہو جائے گا. اللہ جب کو لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت اچھا سن لیں، جلسہ تو میلاد بن گیا تھا، لیکن آپ روڈ سے اتر کر کے آئے، سڑک سے آئے، بیٹھ گئے، پنڈال میں بیٹھے، اب میلاد جلسہ بن گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آپ کی ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے. ہمارے 4 دشمن ہیں. پہلا دشمن کون ہے؟ اجنبی عورت ہے. پہلا دشمن اجنبی عورت. سلیمان علیہ السلام سے حضرت داؤد نے کہا بیٹا تمہارے پیچھے شیر آ جائے، سانپ آ جائے، گھبرانا نہیں، لیکن بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ جائے، اجنبی عورت آ جائے تو بیٹا اب بچانا. کہا ابا شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، جان لے لے گا. شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، وہ تو چیر پھاڑ دے گا. تو باپ نے کہا بیٹا وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، اور جس کا وقت آتا ہے اس کو مرنا ہی پڑتا ہے. صرف مرنے میں صرف جان جاتی ہے، ایمان سلامت رہتا ہے. لیکن بیٹا اگر کوئی عورت تمہارے پیچھے آ گئی، بے پردہ عورت، سرما لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، التا پاؤڈر لگا کر کے، بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ گئی تو اب خیر منانا، ایمان چلا جائے گا. ہمارا سب سے بڑا دشمن اجنبی عورت ہے. اور دوسرا دشمن کون ہے؟ 5 آدمی. 5 آدمی سے آپ دوستی مت کیجیے گا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے گا. 5 آدمی سے دوستی کریں گے ہمیشہ نقصان ہوگا. 3 آدمی سے دوستی کیجیے ہمیشہ فائدہ ہوگا. پہلا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے جھوٹا آدمی. قریب کو دور بتائے گا، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنا. دوسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے نافرمان آدمی. ایک لقمے میں آپ کو بیچ ڈالے گا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. تیسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے بے وقوف. وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا. بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی. چوتھا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا رشتہ توڑنے والا. وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر ڈالے گا. 5واں آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے کنجر.
कंजूस, बखील, मक्खी चूस। आप मुसीबत में फंसेंगे वो हाथ खींच लेगा, आप हाथ फैलाएंगे वो हाथ खींच लेगा। 5 आदमी से दोस्ती नहीं करनी है, 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, हमेशा फायदा होगा। आलिम से दोस्ती कीजिए, इल्म मिलेगा। डॉक्टर से दोस्ती कीजिए, इलाज मालूम होगा। बूढ़े से दोस्ती कीजिए जिसके सफेद बाल हैं, उससे दोस्ती कीजिए, आपको तजर्बा होगा। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, 5 आदमी से दोस्ती नहीं करनी है। तीसरा जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान क्या कहता है आपको पता है? जब आप जेब में पैसा डालेंगे खैरात के लिए तो शैतान आकर के कहा गरीब हो जाओगे। शैतान का पहला हमला। जब आप हज करने के लिए पैसा जमा करेंगे तो शैतान कहेगा अभी क्या जरूरी है, सब काम पहले कर लो, बाद में हज करना। जब बूढ़े हो जाओगे, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाना, तब हज करना। शैतान का दूसरा हमला। और जब जवान पैर उठाता है मस्जिद की तरफ तो शैतान कहता अभी तो जवान हो, क्या जरूरत है तुमको इबादत करने की। शैतान का तीसरा हमला। और चौथा दुश्मन कौन है? हमारी दुनिया। दुनिया की मिसाल सांप की तरह है। कोई बच्चा अगर उसको छू करके दिखाए बड़ा मुलायम मालूम होता है, लेकिन जब सांस डसता है तो जान चली जाती है। जब दुनिया डसती है तो ईमान चला जाता है। दुनिया की मिसाल साए की तरह है। जब आदमी चलता है तो उसका साया भी चलता है, जब आदमी दौड़ता है तो उसका साया भी दौड़ता है। दुनिया के पीछे जितना दौड़ेंगे उतना दुनिया भागेगी, दुनिया से जितने दूर हो जाएंगे दुनिया उतनी करीब आएगी। दुनिया के चक्कर में इंशाअल्लाह हम अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम, इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम। वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया, लात दुनिया ने जो मारी बन गया मैं दीनदार। लात दुनिया ने जो मारी बन गया मैं दीनदार। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया, इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम। खत्म हो गया पैगाम। अब एक पैगाम है, आपकी तरक्की कैसे होगी? 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको सिर्फ 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता, ये गारंटी है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, दिल की डायरी पर नोट करके जाइए। कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकता। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा इंशाअल्लाह। अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं राज की बात, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। बेटा पैदा हुआ तो इमाम साहब को फोन करके पूछ रहा है क्या नाम रखें। तो इमाम साहब ने पूछा कि क्या पैदा हुआ है, तो कहा लड़का पैदा हुआ है, नाम रख दिया गया। दूसरे साल बेटी पैदा हुई, इमाम साहब को फोन नहीं किया। इमाम साहब ने पूछा कि इस साल क्या कैलेंडर छपा है, बोला वही हुई है। क्या वही हुई है? कहा बेटी पैदा हुई। बेटा की पैदाइश हो हम खुश होते हैं, बेटी पैदा होती है हमको गम हो जाता है। जानते हैं क्यों? ये बेटी पर सितम है कि बेटी आएगी हम कंगाल हो जाएंगे, बेटा आएगा हम माला माल हो जाएंगे। बेटी पर दूसरा सितम हम क्या करते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटी को पराया धन समझ रहे हैं, बेटा को अपना धन समझ रहे हैं। एक खेत की फसल है, एक माँ बाप की औलाद, माँ बाप का 2 नजरिया है। बेटा को अपना धन कह रहे हैं, बेटी को पराया धन कर रही है। बेटी पर सितम है। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा को तालीम अलीगढ़ में दे रहे हैं, बेटी को वस्तानिया फौकानिया करा रहे हैं। पढ़ी न लिखी बीबी फातिमा, पढ़ी न लिखी और वस्तानिया फौकानिया पास। बेटी को सिर्फ वस्तानिया फौकानिया पास कराया,
بیٹا کو علی گڑھ میں تعلیم دلائی، بیٹے پر کرم کیا، بیٹی پر ستم کیا۔ ایک ماں باپ اپنی ایک ہی اولاد پر کرم کر رہی ہے، ستم کر رہی ہے۔ اور چوتھا پانچواں ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حج میں جانے والے تھے، حاجی صاحب مبارک ہو، زمین جائیداد سب بیٹا کے نام کر دیا، اکاؤنٹ بیلنس کا مالک بیٹا کو بنا دیا، بیٹا مالا مال، بیٹی کنگال۔ ایک تحفے میں بیٹا بیٹی پر ستم اور کرم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم تحفے میں انصاف نہیں کر رہے ہو، کسی پر کرم کر رہے ہو، کسی پر ستم کر رہے ہو۔ تم نے میراث سے، تحفے سے اپنی بیٹی کو محروم کیا، اللہ اپنی جنت سے تمہیں محروم کر دے گا۔ آج عذاب بن کر کے داماد آیا کہ اس کنجوس سے نکالو، ہگا کر کے متا کر کے ابھی لے لو، بات میں ملنے والا نہیں ہے۔ نکاح کتنا آسان، لیکن نکاح کتنا مشکل ہو گیا۔ بغیر جہیز کے، بغیر ڈیمانڈ کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، شرط ہو گئی، جہیز کے بغیر نکاح نہیں ہو رہا۔ اچھا، جہیز کی لمبی فہرست ہے، چھوٹی فہرست نہیں، مطالبہ لمبا ہے۔ بیٹے والے کی نظر جہیز پر ہوتی ہے، لڑکی پر نہیں ہوتی، اور اس کی لڑکی والا نمائش کرا رہا ہے، جہیز کو دکھا کر کے دے رہا ہے۔ جہیز آپ دکھا کر کے دے رہے ہیں، ستم غریب کی بیٹی پر ہو رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جہیز دیجئے، امیر ہیں، آپ کی بیٹی دلہن بن کر کے دوسرے گھر جا رہی ہے، دل کھول کر کے دیجئے، مگر دکھا کر کے مت دیجئے۔ آپ دکھا کر کے دیتے ہیں، غریبوں پر ستم ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ مفتی سعد النجیم صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اب میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں نکاح کتنا آسان، ہم نے کتنا مشکل بنایا۔ نکاح جمعہ کے دن نکاح ضروری نہیں ہے، سنیچر کو بھی نکاح ہو جائے۔ نکاح کے لیے خطبہ پڑھنا ضروری نہیں، خطبہ کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے قاضی ہونا ضروری نہیں، قاضی کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا۔ نکاح میں مہر نقد دینا ضروری نہیں، ادھار پر بھی نکاح ہو جائے گا۔ نکاح میں دو ہی چیز ضروری ہے، لڑکی کی طرف سے ہاں ہو جائے، لڑکا کی طرف سے ہاں ہو جائے، اور دو گواہ سامنے ہو، نکاح ہو جاتا ہے۔ جس کو شریعت نے اتنا آسان بنایا، ہم نے بیٹا کو بازار میں بیچ کر کے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ کل بارات جانے والی ہے، دروازے پر پہنچے گی، لڑکا فون سے کرتا تمہارے باپ نے کہا تھا 4 چکا دیں گے، 4 چکا خرید لیا کہ نہیں خرید لیا؟ تو لڑکی کہتی آپ صبر کیجئے، مل جائے گا آپ کو۔ کہ جب تک تمہارا باپ خرید کر کے بارات جانے سے پہلے 4 چکا اپنے دروازے پر نہیں لائے گا، بارات نہیں جائے گی۔ تو لڑکی بھی ٹھن گئی، کہا کہ تم نکاح کرو یا نہ کرو، ہمارے باپ نے وعدہ کیا ہے نکاح کے بعد، شادی کے بعد چند دن کے بعد تم کو 4 چکا ملے گا۔ تو لڑکا کھسیا کر کے کہتا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کیا کہتا تیرے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی بھی کھسیا کر کے جواب دیتی، میرے باپ کو تو اوقات ہے ہوائی جہاز دینے کی، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ لڑکی دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے ان
انسان کو انسان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بات ہوئی تھی 200 براتی منگنی میں بس 30 کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420 بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان